ناظرین، میں اس وقت بدر اسلام ٹرسٹ کے تحت جامعہ صدیقیہ جو کہ دارالعلوم تلگنگ کے نام سے مشہور ہے موجود ہوں، اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ بخش صدیقی صاحب جو کہ کسی تعارف کے متعینہ ہیں، اور وہ ایک بہت ہی بڑا ادارہ جس میں بچیوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کے کیسے حال ہیں آپ کے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں اور اس ٹرسٹ کے مقام پہ تشریف لائے، آپ کے بہت بہت مشکور ہیں۔ تو یہ ادارہ دارالعلوم جامعہ صدیقیہ جو کہ رجسٹرڈ ہے، اور اب یہ شہرت کی وجہ سے دارالعلوم تلگنگ کہلاتا ہے۔ اس کے دو شعبے ہیں، ایک جامعہ صدیقیہ للبنین ہے اور ایک جامعہ صدیقہ طاہرہ للبنات ہے۔ دونوں ادارے الحمدللہ بڑے تعلیمی لحاظ سے، دینی اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بہت بڑے ادارے ہیں، اور یہاں قاعدہ سے لے کر دور حدیث تک الحمدللہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس دارالعلوم کی جو خصوصیات ہیں ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس علاقہ میں سب سے پہلے درس نظامی کا سلسلہ اسی دارالعلوم کے اندر It's 14:51. دے، لیکن سب سے پہلے درس نظامی کا جو سلسلہ ہے وہ دارالعلوم تلگنگ میں شروع کیا گیا۔ اچھا سر، آپ یہاں پر رہنے والے طلباء و طالبات کو کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں؟ جہاں تک طلباء اور طالبات کے لیے ہم ایک خدمت کر رہے ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہم دینی تعلیم بھی ان کو مکمل اچھے طریقے سے دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو دنیاوی تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ماہر اساتذہ کی نگرانی کے اندر اور سرپرستی کے اندر ہم چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم ان کی خورد و نوش کا پورا اچھا انتظام کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے مدارس میں ناشتہ نہیں ہوتا لیکن ہم ناشتہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے علاج معالجہ کا، اور ان کو سال میں کپڑے یا اور جو ہم استطاعت رکھیں بچوں کو، ہم انشاءاللہ اس سلسلہ میں ہم پورا ان کا وہ سرپرستی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور سر آپ خود محکمہ تعلیم سے ریٹائرڈ ہیں، تو یہ تو آپ کو مدرسہ چلانے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہوگا۔ اسی لیے میرا ابتدا سے یہ ذہن تھا، پہلے جب میں دینی تعلیم کے لیے پڑھنے کے لیے گیا تو میرا ابتدا سے یہی خیال تھا کہ یہاں اس علاقے میں ادارے کی ضرورت ہے، ادارہ بنائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میرا ذہن یہ بھی تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، کیونکہ میں خود ٹیچر رہا ہوں اور اس ضرورت کو میں سمجھتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی بہترین انتظام ہے، یعنی نرسری سے لے کر 10ویں تک ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پی جی سے لے کر 8 تک پنجاب فارمر لٹریسی کے تحت دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور باقاعدہ اساتذہ یہاں پر متعین ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ان سے سوال کریں گے کہ اس سلسلے میں کتنے اساتذہ ہیں اور آپ ان کو کتنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں دنیاوی تعلیم؟ بچے جتنے بھی یہاں مدرسے میں ہیں وہ سب الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا جیسا معیار ہے، جو انہوں نے پہلے پڑھا ہے اس کو ہم آگے بڑھا کر اگلی کلاس کے اندر داخلہ دیتے ہیں، اور اس میں تقریباً 3-4 استاد وہ دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، اور اچھے اساتذہ ہیں الحمدللہ جن سے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور سر آپ یہ مدرسہ کے انتظامات کو چلانے کے لیے اخراجات کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ خواجہ صاحب، جہاں تک مدارس کے اخراجات کا یا وسائل کی بات ہوتی ہے، یہ تو مجھے بھی حقیقت میں یقین نہیں آتا یہ کیسے مدارس چل رہے ہیں۔ یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ ادارے چل رہے ہیں۔ کوئی ایسی ان کو فنڈنگ نہیں ہوتی یا کوئی مستقل آمدنی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کے فضل سے
اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ادارے چل رہے ہیں اور یہ ابتدا سے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی تو اب آپ نے مزید کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دعوت دے دیں کہ آپ کہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو دینی تعلیم کا سلسلہ ہے اس میں ہمارے جو ٹیچر ہیں خاص کر درجہ حفظ اور ناظرہ میں وہ بڑے قابل اساتذہ ہیں اور پرانے اساتذہ ہیں، بلکہ ان میں سے ایک قاری عبدالخالق صاحب جو کہ کراچی کے بڑے بڑے مدارس میں رہے ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے پاس یہاں تعلیم دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں کا بھی بہت زیادہ رش ہے جی۔ تو ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ بنیاد صحیح ہونی چاہیے، قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے اور تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر منزلیں اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے جی۔ تو اس کے علاوہ ہمارا یہاں جو ٹرسٹ ہے یعنی ٹرسٹ بدر الاسلام کے نام سے ہم یہ اس سال ہم نے بنایا ہے، اس ٹرسٹ کے تحت یہ ادارے بھی چلیں گے، بلکہ ہم علاقہ کے جو ادارے ہیں یا مساجد ہیں یا علماء ہیں ہم ان کی بھی خدمت کریں گے، لیکن اس کے علاوہ عام جو غربا، مسکین، یتیم، فقیر یا نادار جو لوگ ہیں یا خاص کر بیوگان ہیں یا جو ضرورت مند ہیں ہم ان کی بھی انشاءاللہ اس ادارے کے تحت جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارا ایک علوی ویلفیئر ٹرسٹ تھا جس کے تحت ہم نے بڑی خدمت کی، الحمدللہ اس کے لحاظ سے ہمیں تجربہ بھی ہے۔ ہم نے عورتوں کو جو ہے نا وہ سلائی مشینیں بھی دیں، ہم نے معذور آدمیوں کو جو ہے نا وہ ویل چیئر بھی دی، اس کے علاوہ ان کو عیدین کے اوپر جو ہے ان کو خرچہ یا راشن دیتے رہے، اس کے علاوہ مالی یعنی نقد پیسوں کے لحاظ سے بھی ہم ان کی خدمت کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں چونکہ ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے اور ہمارا یہ جذبہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عام لوگوں کا بھی اس کے اندر ہم حصہ رکھیں گے اور ان کی بھی اس حوالے سے خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا میں اس وقت مولانا اللہ بخش صدیقی صاحب کے بیٹے محاذ عبداللہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ حفظ کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ اپنا کوئی تلاوت مجید تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بچے نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ ناس تلاوت کی ہے اور یہ سب اللہ بخش صدیقی صاحب کی تربیت کا اثر ہے۔ السلام علیکم جی، اس وقت ہم موجود ہیں، یہ کلاس ہو رہی ہے جو اسکول کی پی جی جو 6 سے 8 تک ہے، تو ہم ان کے ٹیچر صاحب سے ملتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد رمضان اشرف ہے۔ اور آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس یہ کلاسز ہو رہی ہیں بدر ٹرسٹ اسلام میں 6 سے لے کر 10th کلاس تک۔ اور یہاں پر کوئی بچہ جو انگلش میں کچھ مضمون پڑھ سکے، کوئی 2-4 لفظ کا ہے؟ ہمارے پاس تقریباً سارے بچے ہی مضمون انگلش میں تیاری کر رہے ہیں اور انگلش بول سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو بچہ آنا چاہے آ جائے۔ آپ ان میں سے محمود آپ آ جائیں، ایک بچی کی وجہ بیٹے ہمارے درمیان آ جاؤ۔ چلیں جی۔ Assalamu alaikum. They were among us those who believed in the Holy Quran and Holy Prophet, peace be upon him. They were among us those who believed in the Holy Quran and Holy Prophet, peace be upon him, message.
They were also the first to respond to commandments of Prophet Sunnah. We can say that they can be viewed as those who witnessed Islam during its purest and most original form. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying about his companion are that my companions are like stars. Which of them you use as a guide, you will be rightly guided. اچھا بیٹا آپ کس کلاس کے ہیں؟ یہ میں 8 کلاس کا ہوں. اونچا سے آپ کس کلاس کے ہیں؟ 8 کلاس کا ہوں میں. آپ کا کیا نام ہے؟ محمود الحسن. اچھا یہ جی دیکھا بچے کا آپ نے اعتماد دیکھا کہ انہوں نے اپنی قومی زبان کے علاوہ یہاں پر انگلش پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور انہوں نے انگلش میں ایک اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اچھا سبجیکٹ مضمون پڑھا. تو ہم ماشاءاللہ اللہ پاک صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کے مطلب ہے تعلیمی معیار اتنا اچھا ہے جو کہ کسی بھی بڑے تعلیمی ادارہ سے کم نہ ہے ماشاءاللہ. جی یہ ہمارے ٹیچر جو یہ انگلش پڑھا رہے ہیں 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک، یہ الحمدللہ ان کا نام ہے محمد رمضان اور بہت کوالیفائڈ ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ اکیڈمی فاروق اکیڈمی کے اندر 1-2 اداروں کے اندر یہ مزید بھی پڑھاتے ہیں. یہاں بھی یہ تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے بڑے مطمئن ہیں اور بچوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ جی. اس وقت ہم موجود ہیں حفظ کی کلاس میں اور یہاں پر دونوں کلاسز اکٹھی ہیں تو اس کے بارے میں سر سے پوچھتے ہیں. یہ درجہ حفظ کی 2 کلاسیں ہیں جن کے 2 اساتذہ قاری عبدالخالق صاحب اور قاری عنایت اللہ صاحب جو کہ پورے علاقہ میں ایک ماہر اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اور بڑا ان کا تجربہ ہے الحمدللہ. اور یہ اور مدارس کے اندر بھی پڑھاتے رہے، یہاں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور عمر کے لحاظ سے یا تجربے کے لحاظ سے جو تعلیم ہوتی ہے وہ بغیر تجربے کے اس طرح نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بچوں کو یہ مزید اچھے طریقے سے پڑھاتے رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا احسان سر. ہے. آپ کو آج ان بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ میرے پاس وہ ابتدائی بچے قاعدہ کے، ناظرہ اور حفظ کے بچے ہیں. اچھا جی. اور آپ کا کیا طریقہ کار ہے ان کو پڑھانے کا اور کتنے بچے ہیں؟ میرے پاس وہ اس وقت 35 بچے ہیں. اچھا. تینوں یعنی صوبوں کو ملا کے، قاعدہ کے اور حفظ اور ناظرہ کے. تو اور آپ خود کہاں سے فارغ التحصیل ہیں؟ جی میں ضلع اٹک کی مشہور دینی درسگاہ مکھٹ شہر ہے، اس میں مدرسہ تعلیم القرآن انجمن جوانان پراچا کا مدرسہ ہے. میں وہاں سے حفظ اور شعبہ قرات کیا تھا اور اس کے بعد میں کراچی چلا گیا تھا. تقریباً 22 سال میں کراچی جامعۃ الرشید کا ذیلی ادارہ ہے صوفہ سیور اسکول، میں نے تقریباً 12-13 سال اس میں پڑھایا ہے. اس کے بعد پھر یہاں آ گیا میں. الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عنایت اللہ. اور آپ یہاں پر کس چیز کے ٹیچر ہیں جی؟ شعبہ حفظ کے. آپ کہاں سے فارغ التحصیل ہیں جی؟ سرگودا سے. اچھا ماشاءاللہ جی. ایک قاری صاحب سرگودا سے فارغ التحصیل ہیں اور شعبہ حفظ کے انچارج ہیں، تو اور اس کے بارے میں کوئی تفصیل میں جاننا پسند کریں گے آپ؟ پڑھاتے ہوئے مجھے تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور شعبہ حفظ کے اندر الحمدللہ کافی حفاظ فارغ ہوئے ہیں اور تقریباً 400 کے قریب طلباء 450 کے قریب حفظ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ جی. قاری صاحب ماشاءاللہ بہت ہی تجربہ کار ہیں، ان کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے اور بچوں کو چاہیے کہ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. والسلام. خواجہ بلال. ٹرسٹ کے تحت 2-3 ادارے چل رہے ہیں. اچھا یہ جی اپنا اللہ پاک صدیقی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی یہ بدر الاسلام ٹرسٹ کے تحت یہ ادارہ دارالعلوم تلگنگ کے نام سے، جس کا رجسٹرڈ نام ہے دارالعلوم جامعہ صدیقیہ. اب چونکہ یہ مشہور ہو گیا تو اس لیے اس کا نام دارالعلوم تلگنگ ہے. اس کے تحت جو ہے 2 ادارے دارالعلوم تلگنگ اور جامعہ صدیقہ طاہرہ للبنات، یہ 2 ادارے چل رہے ہیں اور 2 مسجد، جامع مسجد البدر اور یہ جامعہ مسجد نمرہ جو ہے یہ اس کے انڈر چل رہے ہیں. ادھر جائیں. یہ اندر کلاس ہو رہی ہے، اسکول کی کلاس ہو رہی ہے اور ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سر السلام علیکم سر.
سر تو لڑکی نام ہے میرم بخش. اور آپ یہاں کیا پڑھا رہے ہیں ان کو بچوں کو؟ ان کو سکول کا پڑھا رہا ہوں. کس کلاس کے ہیں یہ نرسری سے لے کر 5ویں جماعت. یہ جی مدرسہ کے انتظام کے تحت فارمل بیسک ایجوکیشن کا یہ سلسلہ ہے، اور یہاں پر دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اور بچے یہاں پر کس کلاس تک پڑھ رہے ہیں بچے جی؟ 5ویں جماعت تک. مطلب ہے پی جی سے 5ویں جماعت؟ جی نرسری سے. یہ جی نرسری سے 5ویں جماعت تک یہ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ابھی ہم کسی اور کلاس کا معائنہ کرتے ہیں سر. اور آپ کو بات کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ یہ ادارہ ایک نامور ادارہ ہے اور بہت پرانا ادارہ ہے. اور چونکہ میں خود ایجوکیشن کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اب تو میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، تو میں نے سب سے پہلے یہاں اس تلگنگ کی سرزمین پہ یہ دونوں تعلیمی دینی اور دنیاوی تعلیم میں نے دینے کا عزم لیا، اور الحمدللہ اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ کر لیا. تو یہاں 10ویں تک، نرسری سے لے کر 10ویں تک جو ہے وہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اور بڑی معیاری تعلیم الحمدللہ یہاں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مزید وزٹ کرائیں گے کہ بچے کس استعداد کے مالک ہیں، اور ٹیچر کس طریقے سے پڑھاتے ہیں، یا وہ کس لیول کے ٹیچر ہیں. تو سر آپ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں؟ کون سے گریڈ میں سر؟ میں 16ویں گریڈ میں. اچھا، یہ گسٹڈ اسکیل میں عبداللہ بخش صدیقی صاحب رہے ہیں، اور محکمہ تعلیم سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے ایک مشن بنا لیا ہے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور دینی تعلیم میں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرا گے. لوگ یہاں پر موجود ہیں یا بین الممالک مثلا سعودیہ، دبئی یا ادھر انگلینڈ، امریکہ میں موجود ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ فون نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 030051200068 030051200068. ایک دوسرا نمبر ہے 0301548067. ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0301548067 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے انشاءاللہ صدقات اور فطرانے کے جو چیزیں ہیں یا جو بھی آپ کی چیزیں ہیں تو صدقے کے، تو آپ کے اچھی جگہ پر لگیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھوں سے یہاں پر کوئی چیز بھی لگوا سکتے ہیں. اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدرسہ کا وزٹ کریں. اور یہ مدرسہ شیل پمپ کے ساتھ بائی پاس پر موجود ہے، اور وہاں پر ماشاءاللہ نمایاں انداز میں بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے جو بھی صدقات، فطر اور جو بھی امداد آپ کر سکتے ہیں اس مدرسہ کو دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر. وسلام. خواجہ بلال عثمان، پاک نیوز، تلگنگ چکوال.